بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ آج پھر کافی گرما گرم خبریں ہیں جی، تیزی آئی ہوئی ہے سیاست کی منڈی میں، سیاست کے بازار میں، اور بھرپور قسم کی آج پریس کانفرنسیں ہوئیں۔ مریم سبزہ صاحبہ بھی آئیں میدان میں، مسلم لیگ نواز کے رہنما، متعدد رہنما آئے دیگر، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی پریس کانفرنس کر دی، نظر پریس کانفرنس کی، بلکہ لانگ مارچ کا اعلان بھی کر دیا، اور وہ کیا ہے 27 فروری کو، وہ کہتے ہیں کراچی سے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا، اور پی ڈی ایم میں جو ہے وہ اپنا فیصلہ کرے انہوں نے کب کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب بھی میدان میں اترے، اور سب سے بڑھ کر وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ چودھری صاحب، وزیر اعظم عمران خان نے آج ہمارے دوست ہیں سینئر صحافی ہیں خاور گھمن صاحب، ان سے ملاقات کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کے لیے اگلے 3 ماہ انتہائی اہم ہیں۔ آرمی چیف کو مزید توسیع سے متعلق ابھی سوچا نہیں، نومبر دور ہے، حکومت کی سب سے بڑی ناکامی احتساب کا نہ ہونا ہے، تمام تر شواہد کے باوجود یہ لوگ بچ نکل رہے ہیں، پنجاب حکومت کی کارکردگی سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ اور اگلی بات انہوں نے کی جو وہ کہتے ہیں کہ اگلے 3 مہینے امپورٹنٹ ہیں، 3 مہینے اہم ہیں، تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اپوزیشن عدم اعتماد لانا چاہتی ہے تو ضرور لائے، اور ان کرپشن زدہ پارٹیوں سے مجھے کوئی خطرہ نہیں، اور عدم اعتماد کا مقابلہ کروں گا، اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے اگلے 5 سال کہہ رہا ہوں، اپنی موجودہ مدت 5 سال جو ہے وہ پوری کروں گا۔ چودھری صاحب فرمائیے۔ تو پھر عوام میں بے چینی کیوں ہے، عدم اطمینان کیوں ہے، لوگ کیوں رو پیٹ رہے ہیں، مہنگائی کا جن کیوں بے قابو ہے، انتظامیہ سے لوگ کیوں پریشان ہیں، ان کے میں کہتا ہوں، میں اپنی تو ہم کہتے ہی کچھ نہیں، وفاقی وزیر شفقت محمود جی گجر، جی کیونکہ وہ لبرل ہیں، تو اس وقت وہ اپنا برادری وغیرہ کا ان کا نہیں لکھتے، نہ چودھری لکھتے ہیں نہ گجر لکھتے ہیں جی بالکل۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو میٹنگ کے اندر اپنے موجودہ عہدہ جو پارٹی کا صدر ان کو بنایا ہے، اس سے پہلے بڑی میٹنگ میں کہا کہ جی کیا کریں، رشوت ستانی، لوٹ مار، بدعنوانی 3 گنا بڑھ گئی ہے۔ میں ان کے وفاقی وزیر کو کوٹ کر رہا ہوں، صحیح، سٹنگ وفاقی وزیر، اور ان پر ان کا اعتماد کا یہ عالم ہے کہ تنظیم جو پارٹی کی توڑی ہے اس کے بعد ان کو صدر بنایا پنجاب کا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حالانکہ ان کا ذہن جو ہے اس طرح کا نہیں ہے، پارٹی اور ورکرز اور گلی گلی محلے جا کے لوگوں کے ساتھ، بٹ دس از واٹ ان کی پارٹی ہے، وہ کریں، ہم تو کسی پارٹی کے نہ ممبر ہیں نہ سپورٹر ہیں۔ جی ہاں، خان صاحب کی آج تک حمایت کر رہے ہیں کہ وہ بدعنوان نہیں ہے یا بددیانت نہیں ہے، تو جب تک یہ ان کے پاس ہے مائی سمپتھیز آر ود ہم، لیکن دس از ناٹ ایز فار ایز دی جنرل پبلک از۔ نمبر 1 یہ بتائیں کہ وہ کہتے ہیں ہماری حکومت کے لیے اگلے 3 ماہ انتہائی اہم ہیں، جب وہ یہ بات کہتے ہیں ساتھ ہی وہ کہتے ہیں اپوزیشن عدم اعتماد لانا چاہتی ہے تو ضرور لائے، اور ان پارٹیوں سے خطرہ نہیں، تو 3 میں کس چیز کا خطرہ ہے ان کو؟ جنوری، فروری، مارچ، یہ ایک 15 تقریباً دسمبر سے سن رہے ہیں ہم کہ مارچ تک وہ کیا ایسا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں؟ جی نہیں، صابر شاہ کے بات سنیں، جی یہ باتیں کرتی ہوتی ہے اپوزیشن، جی ہاں، ان کا کام ہوتا ہے پھڑ لو، مارا ماری، افراتفری، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پرسوں گورنمنٹ جا رہی ہے، آج ہم آ رہے ہیں، پرسوں ہو جائے، ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے۔ حکومت کا بھئی آپ اپنے کارکردگی پر توجہ دیں، اور جو 1.5 سال باقی رہ گیا ہے آپ اس کی بات کریں کہ ہم اس میں یہ کریں گے اور اس میں ہم نے یہ کر دیا ہے اور یہ نہیں ہوا، تو وہ تو بات سمجھ لگتی ہے۔ یہ 3 مہینے حکومتیں کیوں دے رہی ہیں؟
آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ، معاف کرنا، تو کوئی ہم نے آج تک جو بھی سیاسی فیلڈ میں کارکن سے لے کے اسٹوڈنٹ لیڈر سے لے کے سیاسی تجزیہ کار کا جو سفر ہے پورا ایک 45 سال، از ناٹ اے جوک، تو اس کے مطابق جو ہم نے پڑھا اور سیکھا اور سنا اور آبزرو کیا ہے، یہ اس تمام اصولوں کے برعکس ہے کہ حکومت کا ہے جی 3 مہینے بڑے اہم ہیں، پہلے 3 مہینے پچھلے کہا تھا، اب وہ مشکل سے گزرے ہیں تو اب اگلے بھی کہہ دیے ہیں، تو مارچ تک وہ کہتے یہ ہیں کیا ہونے والا ہے؟ تو یعنی کوئی راوی میں یعنی فلڈ آنے والا ہے، یا چناب کا کوئی مسئلہ کھڑا ہونے لگا ہے، یا اور کوئی ایسی بات ہے، کوئی خدا نہ خواستہ دشمن کی کوئی بات ہے، یا کوئی اندرونی خلفشار کی بات ہے، یا پھر کھل کے بتائیں۔ میرا خیال ہے کہ اندرونی خلفشار بھی ہے، اور اس کی وجہ سے ہی وہ کہہ رہے ہیں، اور ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ وزیروں، مشیروں اور ارکان پارلیمان کو انہوں نے کہا تھا کہ بیرون ملک نہ جائیں اگلے 3 مہینے تک، اور اب وہ 3 مہینے ظاہر ہے شروع ہیں، دسمبر میں انہوں نے یہ بات کی تھی، اور کہ کوئی بھی باہر نہ جائے۔ اب اس میں ایک تو منی بجٹ آ رہا ہے، اور منی بجٹ کا بل جو ہے فائنانس ترمیمی بل کو کہتے ہیں، منی بجٹ نہ بولیں، فائنانس ترمیمی بل جو آ رہا ہے اس کی اپروول ہے 12 تاریخ، اور ابھی اتحادی جماعتیں جو ہیں فیصلہ کر رہی ہیں کہ جناب ہم نے ابھی دیکھنا ہے کہ اس کے کیا منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ آج مسلم لیگ نواز اسٹیٹ بینک کے سامنے پہنچی حسن اقبال صاحب، انہوں نے وہاں پہ گفتگو فرمائی، لیکن ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں چیزوں کو ملا کے پڑھ لیں نا چوہدری صاحب، تو آپ یہ تواتر کے ساتھ ہماری حکومت کے لیے اگلے 3 ماہ انتہائی اہم ہیں، اپوزیشن عدم اعتماد لانا چاہتی ہے تو ضرور لائے، آرمی چیف کو مزید توسیع سے متعلق ابھی نہیں سوچا، نومبر دور ہے۔ تو یہ آپس میں کوئی انٹر لنک ہیں یا بس ایویں انہوں نے ہوا میں بات کر دی؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی کسی اسمبلی میں حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، میں نے پہلے بھی بات کی ہے، آپ یہ میری طرف سے رکھ لیں، اگر آپ 3 مہینے اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو وہ نظر نہیں آ رہے۔ جی ہاں۔ نمبر دو، کوئی ابھی تک حکومت کی طرف سے وہ پلان جو چاہیے نا، جو عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے صورتحال پر حملہ آور ہوں اور لائٹننگ سپیڈ سے کام کریں اور ہرکولین ایفرٹ نظر آئے، اور جو بندے جن کے بس کا روگ نہیں ہے ان سے معافی چال مانگ لیں، ان کو کھانا چانا کھلا کے، چائے پلا کے، یا ان کو کوئی اور کام دے دیں، تو پھر تو کوئی بات بن سکتی ہے۔ اگر آپ اسی طرح اگر آپ مطمئن ہیں تو اللہ کرے کہ پاکستان کے لوگ بھی اب مطمئن ہو جائیں۔ مجھے اس اطمینان کی کمی نظر آتی ہے، معاف کرنا، آپ کو اگر اطمینان نظر آتا ہے لوگوں کے چہروں پر تو آئی شیل بی ویری ہیپی ٹو۔ صاحب ایک بات بتائیں، آپ کا ماشاءاللہ تجربہ بہت ہے، وزیر اعظم عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو کس چیز میں زیادہ فائدہ ہے؟ وہ مدت پوری کر کے فارغ ہوں آرگینیکلی، اس میں زیادہ فائدہ ہے، یا ان کو اس سے پہلے وہ اقتدار سے ہٹ جائیں تو اس میں زیادہ فائدہ ہے؟ نہیں، اس سے پہلے ہٹ جائیں گے تو ان کو کیا فائدہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب گورنمنٹ آئے گی تو جو گورنمنٹ ان آفس ہوتی ہے، کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں اور ان کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا، تو جو کوئی تو گورنمنٹ بنے گی نا، فرض کرے یہ گورنمنٹ چلی جاتی ہے اگلے 3 مہینے میں، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، تو کوئی گورنمنٹ تو ہوگی نا اس اسمبلی سے یا اس سے باہر سے، تو ساری توجہ جو اس وقت کی گورنمنٹ ہوگی اس طرف چلی جائے گی، ان کو گالیاں پڑیں گی۔ تو لہٰذا ایک یہ ہے کہ بھئی ان کی جان، ہم نہیں کہہ رہے کہ 3 مہینے میں حکومت چلی جائے گی، ہم بالکل نہیں کہہ رہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں 3 مہینے امپورٹنٹ ہے۔ 3 مہینے امپورٹنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی نہ کوئی اپوزیشن حلہ بولے گی ان پہ، کوئی تحریکات میں اعتماد لائے گی۔ نہیں، یاد صادق بھی کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کا نہیں، میری مسکراہٹ دیکھیں، ہاں جی، کچھ نہ کچھ ہونا والا ہے پولیٹیکلی۔ جی ہاں بھائی 3.5 سال سے تو آپ کروا رہے ہو، چلیں کون سا ہو گیا آپ سے؟ آگے بڑھتے ہیں چوہدری صاحب ایک اور خبروں کی طرف۔ نہیں، اس کو ختم کریں نا بات۔ ہاں جی، آپ کہنا، میں کہہ رہا ہوں حکومت کسی خطرے میں نہیں ہے، میرے سے سن لیں۔ نمبر 2، اور اگلے الیکشن بھی اس حکومت کا عمران خان کا ہارنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بہت ساروں کو
غلط فہمی ہے. A lot is going to happen from now to next election. بالکل صحیح ہے, اچھی بات ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے, گورنمنٹ کا کام ہے جناب ڈیلیور کرنا اور بڑے بڑے کام کرنا, اور اگر وہ بڑے بڑے کام کریں گے, اچھے کام کریں گے, قابو کریں گے, مہنگائی پہ قابو پائیں گے, معیشت کو ٹھیک کریں گے, تو یقیناً عوام ان کی طرف رجوع کرے گی. اور اگر ان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر ظاہر ہے پھر ادروائز لوگ سوچتے ہیں, اور جیسے جیسے انتخابات ہوں گے, قریب وقت آئے گا تو اس سے اندازہ ہو جائے گا. اس سے پہلے خیبر پختونخوا میں پارٹ 2 ہونا ہے بلدیاتی انتخابات کا, پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں, تو اس سے بھی کافی اندازہ ہو جائے گا. لیکن بہرحال میں اس بات کو چودھری صاحب اس میں کچھ حذف ہے. یہ جو 3 ماہ کی بات کر رہے ہیں نا وزیر اعظم عمران خان, اس میں کچھ چھپا ہوا ہے, کچھ چھپا ہوا راز ہے, کچھ چھپے ہوئے اقدامات ہیں. وہ مارچ تک کرنا چاہتے ہیں اور اس کا رد عمل دیکھنا چاہتے ہیں. اس کا رد عمل کیا آئے گا, کیا ہو سکتا ہے, تو اس لیے اس سے زیادہ میں بات نہیں کرتا. لیکن ان کے دماغ میں کچھ نہ کچھ ہے, کچھ چیز ایسی چل رہی ہے جس کو وہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. امپورٹنٹ ہیں 3 ماہ, امپورٹنٹ ہیں, تو مارچ تک وہ کیا ایسا کر سکتے ہیں. خیر یہ خود ہی بتائیں گے, ہم اس سے آگے نہیں بڑھتے. ہم DGISPR کی کل کی پریس کانفرنس کو بہت زیادہ انف سمجھتے ہیں. وہ بہت ساری چیزیں تھیں اکراس دا بورڈ, انہوں نے بہت کچھ کنوے کر دیا ہے, اور اب پولیٹیکل چیس بورڈ سجانے والوں کا کمال ہے کہ وہ کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں. مریم نوازا جی, ایک گفتگو لیک ہوئی اور گفتگو آئی میدان میں, اس پہ اب آڈیو ویڈیو کا معاملہ ہے. آڈیو ویڈیو مریم صفدر صاحب آج بولی ہیں, وہ کیا کہتی ہیں ذرا سنیے. پہلے تو میرے سے اس بات کی معذرت کی جائے کہ میری فون کیوں ٹیپ کیا گیا. میری ایک پرسنل اور پرائیویٹ کانورسیشن تھی پرویز رشید صاحب کے ساتھ. کس کو حق تھا کہ وہ میری پرسنل کانورسیشن کو ٹیپ کرے؟ وہ پہلے تو مجھ سے اس کی معذرت کی جائے, پھر میں آگے بات کروں گی. جی چودھری صاحب, اس میں ایک بات کا تو اعتراف کر لیا مریم صفدر صاحبہ نے کہ یہ انہی کی گفتگو ہے اور یہ ذاتی گفتگو ہے. وہ کہتی ہیں کہ پہلے مجھے اس بات کا حساب دیں کہ یہ ٹیپ کس نے کیا. اب یہ ٹیپ کس نے کیا ہے, یہ ٹیپ بتا رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ یہ کس نے ریکارڈنگ کی ہے, اور یہ ایجنسی کا کام ہے. سنیے جی. 2 افراد جو ہیں وہ اپنی پرائیویٹ گفتگو کر رہے ہیں یا اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں, تو اس پرائیویٹ گفتگو کو دیکھیں ریکارڈنگ جو ہے وہ ایجنسی ہی کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہیں, اور تو کسی کے پاس ایسی کیپیسٹی ہے نہیں. میری انفارمیشن کے مطابق یہ گورنمنٹ کی ہی کوئی ایجنسی ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ پروبیبلی یہ IB ہو سکتی ہے. یہ ذرا دوبارہ سنا دیں پورا شارٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کی ہی کوئی ایجنسی ہو سکتی ہے اور یہ IB ہوگی. ذرا سنائیے جی. دیکھیں ریکارڈنگ جو ہے وہ ایجنسی ہی کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہیں, اور تو کسی کے پاس ایسی کیپیسٹی ہے نہیں. میری انفارمیشن کے مطابق یہ گورنمنٹ کی ہی کوئی ایجنسی ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ پروبیبلی یہ IB ہو سکتی ہے. یہ IB ہو سکتی ہے. اب چودھری صاحب, انٹیلیجنس بیورو مکمل طور پہ سول حکومت کے کنٹرول میں ہوتی ہے, اور ISI بھی سول کنٹرول میں ہے, لیکن اس پہ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ اس کے جو چیف ہیں وہ چونکہ لیفٹننٹ جنرل ہوتے ہیں اس لیے ضروری نہیں ہے. لیکن ہم یہ بات نہیں مانتے, اور DGISI جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ڈائریکشن ہوتی ہے پرائم منسٹر آف دی کنٹری کی, یعنی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو چیف ایگزیکٹو ہیں ان کو وہ رپورٹ کرتے ہیں. تو خیر رانا ثناء اللہ صاحب نے خود ہی کر دیا. چودھری صاحب, اس میں وہ ذرا گفتگو اگر دوبارہ سنوا دیں, مریم صفدر صاحبہ کی جو آڈیو ٹیپ ہے اس میں کیا کیا ذکر کیا جا رہا ہے. وہ جی پیمرا نے بین کر دیا ہے, اس کو ہم سنوا نہیں سکتے, اور وہ کل بھی سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ پیمرا ہر ایسے وقت میں ایک ایسا حکم صادر کرتا ہے, اور اس نے بین کر دیا جی. تو خیر اس میں 3-4 چیزیں ذکر تھیں. اس میں آذربائیجان کے وزٹ کا ذکر تھا, اور وہاں سے کوئی ٹوکرے شوکروں کا ذکر تھا. آگے پھر وہ ٹوکرے پہنچانے تھے, باسکٹس جو تھیں کائنات نے تیار کی تھیں. آذربائیجان کا وزٹ چودھری صاحب ہوتا ہے 3 روزہ دورہ آذربائیجان,
یہ ہے 15/10/2016 یہ ہے. اور جو یہ آڈیو ریکارڈنگ ہے یہ ہے بھی نواز شریف صاحب کے زمانے کی جب وزیر اعظم تھے اور پرویز رشید صاحب وزیر اطلاعات و نشریات تھے, انہی کی حکومت تھی. تو انٹیلیجنس بیورو نے اگر اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب کی بات مان لی جائے, ریکارڈ کی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر جو تھے اس وقت وہ خود اپنے ہی وزیروں کے ٹیلی فون بھی ٹیپ کروا رہے تھے. جی یہ تو بڑی واضح بات ہوگی صابر شاکر صاحب جی کہ وہ دورہ جو ہے وہ کر کے آئے آذربائیجان کا, ہاں جی. اور وہاں سے ٹوکروں کی, اب یہ کوئی ملفوف قسم کا میسج تھا یا کیا تھا کہ وہ مطلب ہے ٹوکرے بھی تیار کروا رہی تھیں اور ساتھ پرویز رشید کو بھی لائن پر رکھا ہوا تھا. آپ اس کو ذرا نوٹ فرمائیں نا ہاں جی کہ وہ مطلب ہے آپ کے حکم کے مطابق وہ بھیجے جا رہی ہیں چیزیں. جی بالکل. اور نمبر 3 جی آپ فرما رہی ہیں ہمیں پورا ہمدردی ہے مریم نواز صاحبہ سے اور ان کے ساری پارٹی سے, لیکن آپ کو کس نے رائٹ دیا ہے پرائیویٹ کنورسیشن ہو یا پبلک کنورسیشن ہو یا جلسہ ہو جلوس ہو یا کسی پریس کانفرنس میں کہ آپ ہمارے سے کہیں زیادہ سینئر جرنلسٹ وغیرہ ان کو ننگی گالیاں بکی جائیں, ان پر حملے کیے جائے, ان کو برا بلا کہا جائے. آپ کو اس کی معافی مانگنی چاہیے. آپ وہ کس نے ٹیپ کیا؟ بھائی ٹیپ بھی آپ نے کیا ہے. اور ڈان لیکس کون کر رہا تھا؟ اور ایک ساتھ کمرے میں بیٹھ کے اہم میٹنگ جو تھیں ان کو کون مانیٹر کر کے وہاں سے مرضی کے یعنی خبریں میڈیا پر اور غیر بین الاقوامی, ہاں وہ کون کر رہا تھا؟ وہ زبیر صاحب ہوتے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے اگر یہ معافی نہیں مانگتے تو میں کہتا یہ تو بندے جو تھوڑے نیوٹرل تھے یا ان کو یہ سمجھتے تھے کہ ان کی سائیڈ ہے, جو بندے اس وقت اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتی ہوں گے. وہ تو خیر کوئی بات نہیں, وہ تو کرتے ہیں, لیکن چوائس بات یہ ہے کہ یہ ہم نے تو کہیں کسی کو گالی نہیں دینی, نہ دی ہے. ایک طرف تو ہم اپنا سیاسی نقطہ نظر دیتے ہیں اور دیں گے پوری طاقت سے. اس میں یہ اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ یہ آڈیو ان کی ہے اور یہ نجی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں بتائیں یہ ریکارڈ کیوں کی. رانا ثناء اللہ صاحب بتا رہے ہیں کہ موسٹ پروبیبلی کہ یہ کہ آئی بی نے ریکارڈ کی ہے, حکومت کی ایجنسی کر سکتی ہے. تو حکومت کی ایجنسی اس وقت آئی بی تھی اور حکومت بھی یہ خود تھے, آذربائیجان کا وزٹ تھا. اس پہ مزید بات ہوگی کہ جب مریم صفدر صاحبہ سے پوچھا گیا جناب آپ نے بھی تو کچھ آڈیو ویڈیو ریکارڈ کی تھیں, وہ کس کیپیسٹی میں کی تھیں اور کیسے کی تھیں, ان کا کوئی جواب نہیں دے سکیں, لیکن پھر بھی اس کو ہم زیر بحث لائیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی آڈیو ویڈیو کی, اور جب مریم صفدر صاحبہ سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے بھی تو ایک آڈیو ریکارڈ کی تھی پرویز پرویز ملک صاحب ارشد ملک صاحب کی ریکارڈ کی تھی جو احتساب عدالت کے جج تھے, ان کی ریکارڈ ہوئی, پھر ثاقب نثار صاحب کی لے کے آئے, تو اس پہ ان کا کیا کہنا تھا ذرا سنیے. آپ نے کہا پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ آپ کے پاس بھی ویڈیوز ہیں, وہ کیا لائی ہیں سامنے؟ یعنی وہ جائز ہے ٹیپ کرنا ثاقب نثار کی جو آڈیو؟ میں نے تو کسی کی کوئی ٹیپ نہیں کی, لیکن وہ میں نے کسی کی کوئی ٹیپ نہیں کی. وہ ناصر بٹ تو نون لیگ کا ہی ہے نہیں, لیکن وہ میں نے نہیں کی بھائی. وہ تو چیزیں آ جاتی ہیں سامنے, قدرت کا اپنا طریقہ ہے لے کے آنے کا, لیکن آپ ان ٹیپس کو میری ٹیپس کے ساتھ اس کا تو موازنہ بنتا ہی نہیں ہے. یہ میرے کرنے سے نہیں ہوئی, یہ ادھر سے آئی ہیں سب. ذرا دوبارہ سنیے. ارشد ملک صاحب کی ریکارڈنگ کے لیے کیا کیا جتن کیے ہوں گے اور کیا کچھ کیا ہوگا. ان کو جاتی عمرہ میں ان کی ریکارڈنگ کی گئی, سعودی عرب میں بلا کے ان کی ریکارڈنگ کی گئی, اور اس کے بعد ادھر مارگلا روڈ پہ ریکارڈنگ کی گئی, پھر کہیں اور ریکارڈنگ کی گئی, پھر ان کا پلندہ تیار کیا گیا اور پورے کا پورا پلندہ لندن پہنچایا گیا. وہ سب کچھ کیا گیا. اب یہ جرم ہے یا نہیں, یہ رانا ثناء اللہ صاحب سابق وزیر قانون ہیں, انتہائی معتبر, ان کو سنیے.
دو افراد جو ہیں وہ اپنی کوئی پرائیویٹ گفتگو کر رہے ہیں یا اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں تو اس پرائیویٹ گفتگو کو پہلے تو ریکارڈ کرنا ہی جرم ہے اور دوسرا اس کو پبلک کرنا جو ہے وہ بھی جرم ہے. جرم ہے، پبلک کرنا جرم ہے، ریکارڈ کرنا جرم ہے. اس کے بعد ذرا مریم صفدر صاحبہ کو دوبارہ سنیے. ہم ان سے پھر کہیں گے کہ خبر تو آ جاتی ہے، جرنلسٹ کے پاس خبر آتی ہے، بالکل اسی طریقے سے آئی تھی جیسے آپ نے پریس کانفرنس کر کے باقاعدہ طور پہ ارشد ملک صاحب کی ساری آڈیو ویڈیو، شہباز شریف صاحب کو ساتھ بٹھایا تھا، آپ نے سینئر لیڈرشپ کو بٹھایا تھا، آپ نے پورے کی پوری ریکارڈنگ کی تھی اور اس کو غیب کی امداد کہا تھا اور اس میں باقاعدہ پلاننگ کے تحت سب کچھ کیا گیا تھا اور ارشد ملک صاحب کو نہیں پتہ تھا کہ ان کو کیا کیا جا رہا ہے. یہی کام ثاقب نثار صاحب کا آپ نے ٹوٹے جوڑ کے کیا. یہ کھیل تو آپ نے خود شروع کیا. اب اگر یہ آپ کی طرف آ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ رجوع کرنا چاہیے. لیکن مریم صفدر صاحبہ سے آج سوال پوچھا گیا، پہلے تو اس کو سنپ کیا گیا کہ بس آپ جب مزید سوال نہیں کریں. ذرا غور سے سنیے گا. آپ نے کہا پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ آپ کے پاس بھی ویڈیوز ہیں، وہ کیا لائی ہیں سامنے؟ یعنی وہ جائز ہے ٹیپ کرنا ثاقب نثار کی جو آڈیو؟ میں نے تو کسی کی کوئی ٹیپ نہیں لیکن وہ کی، میں نے کسی کی کوئی ٹیپ نہیں کی. وہ ناصر بٹ تو نون لیگ کا ہی ہے نا؟ نہیں، لیکن وہ میں نے نہیں کی بھائی. وہ تو چیزیں آ جاتی ہیں سامنے، قدرت کا اپنا طریقہ ہے لے کے آنے کا. لیکن آپ ان ٹیپس کو میری ٹیپس کے ساتھ اس کا تو موازنہ بنتا ہی نہیں ہے. یہ میرے کرنے سے نہیں ہوئی، یہ ادھر سے آئی ہیں سب. وہ کہتے ہیں یہ ادھر سے آئی ہیں. چوہے صاحب یہ ادھر کون ہے؟ پھر وہی الزام، جی وہی ریاستی اداروں کی طرف انگلی اٹھانا. نہیں وہی یہ حکومتی ارشد ملک اداروں صاحب کے کی اوپر. نو وہ کہہ رہی ہیں ارشد ملک دوبارہ چوہے صاحب ارشد سنیں. ملک کو بیچارے کو چوہے انہوں نے صاحب مار دیا. چوہے صاحب اس کو سنیں، بلیک کر میل کر کے. چوہے صاحب سنیں، دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ارشد ملک صاحب کی ٹیپس کی بات ہو رہی ہے اور یہ ثاقب نثار صاحب کی گفتگو کی ریکارڈ کی ٹیپ بات ہو رہی ہے. ان کو پبلک کرنے کی بات ہو رہی ہے. آپ غور سے دوبارہ سنیں، پھر میں کہتا ہوں سن کے اس کے بعد تبصرہ کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. غور سے سنیے گا. جی آپ نے کہا پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ آپ کے پاس بھی ویڈیوز ہیں، وہ کیا لائی ہیں سامنے؟ یعنی وہ جائز ہے ٹیپ کرنا ثاقب نثار کی جو آڈیو؟ میں نے تو کسی کی کوئی ٹیپ نہیں لیکن وہ کی، میں نے کسی کی کوئی ٹیپ نہیں کی. وہ ناصر بٹ تو نون لیگ کا ہی ہے نا؟ نہیں، لیکن وہ میں نے نہیں کی بھائی. وہ تو چیزیں آ جاتی ہیں سامنے، قدرت کا اپنا طریقہ ہے لے کے آنے کا. لیکن آپ ان ٹیپس کو میری ٹیپس کے ساتھ اس کا تو موازنہ بنتا ہی نہیں ہے. یہ میرے کرنے سے نہیں ہوئی، یہ ادھر سے آئی ہیں سب. جی چوہے صاحب کیا کہنا چاہ رہی ہیں وہ؟ میں نہیں سمجھا. میں آپ سے ادھر کا پوچھ رہا ہوں، آپ ادھر کا نہیں بتا رہے یا بتانا نہیں چاہ رہے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. اس پہ خواجہ آصف صاحب احسن اقبال صاحب کو سنوائیے گا. جی میں نے وہ اور سنی ہے، وہ بظاہر ایک پرائیویٹ کانورسیشن ہے اور اس کے مدرجات میں بھی مجھے کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں لگی. البتہ مجھے جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت لوگوں کی نجی گفتگو ٹیپ کر رہی ہے. یہ جناب چودھری نثار علی خان صاحب پہ الزامات لگا رہے تھے، یا غالباً کیونکہ وزیر داخلہ وہ تھے اور ان کا اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. خیر یہ یہیں اس خبر کو چھوڑتے ہیں. چوہے صاحب آگے بڑھتے ہیں. چوہے صاحب آگے بڑھتے ہیں کہ ایک اور یو ٹرن لیا ہے اور یو ٹرن کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد آیا ہے. نواز شریف صاحب جو کہ بس آنے ہی والے تھے، ٹکٹ لے کے بیٹھے تھے اور ایک ڈیل کے نتیجے میں آ رہے تھے. نہیں پر ان کی پالیسی ہے. پھر اب سنیں نا صابر شاکر صاحب، آپ آگے نہ جائیں. پہلے ان سے یہ پوچھیں کہ ان کی یہ سرکاری پالیسی ہے کہ صحافیہ کو انہوں نے گندا کرنا ہے، ان کو گالیاں دینی ہے، ان کا کردار کچھ بھی کرنی ہے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں نا پہلے وہ حساب دیں کہ ریکارڈنگ کی ہوئی ہے، تو میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں نا. لیکن یہ نواز شریف صاحب کا سنیں جی کہ اب نواز شریف صاحب مریم صفدر صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں، سنائیے جی. آپ نے میاں صاحب کی واپسی کی کہی تو بالکل انشاءاللہ تعالی واپس آئیں گے وہ. لیکن وہ کس وقت واپس آئیں گے، کس وقت ان کے لیے سیف ہے واپس آنا، یہ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون خود طے کرے گی. خود طے کرے گی. رانا ثناءاللہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر وہ نیوٹرل ہونا چاہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے.
ہم تو خود اس بات کے دائی ہیں کہ اداروں کو جو ہے وہ اپنے آئینی حدود میں رہنا چاہیے، لیکن اگر ایک کیا ہوا معاملہ وہ اس طرح سے ملک اور قوم کے اوپر جو ہے وہ بھاری پڑ رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس بھاری پتھر کو جو ہے وہ ہٹانے میں بھی اگر کوئی جو ہے وہ اپنی غلطی کی تلافی کرے تو اس میں بھی میرا خیال ہے کہ کوئی برائی نہیں ہوگی۔ اچھا، کل اب پہلی موقع ہے کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ یار ہمیں اپنے اس سے دور رکھیں، آپ جانے آپ کا جانے کام، لیکن یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ ہماری مدد کریں۔ تو یہ ابھی تک بھی امید لگا کے بیٹھے ہیں، جبکہ وہ کلیئرلی بتا چکے ہیں۔ چودھری صاحب، ایک اور خبر کل ہم نے بات کی پہلے تھی، یہ معافی مانگے نا جو اداروں کے اوپر حملے کرتے رہے اور گالیاں دیتے رہے ہیں پبلکلی۔ وہ معافی ابھی نہیں مانگیں گے، معافی ذرا ٹھہر کے مانگیں گے چودھری صاحب، اس کے لیے کچھ اور وقت کا انتظار کر رہے ہیں، معافی مانگیں گے۔ ایک اور بات چودھری صاحب، لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بالآخر آج سپریم جوڈیشل کمیشن نے ان کی نام کی منظوری دے دی اور پہلی خاتون جج ہوں گی جسٹس عائشہ ملک، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جج بنے گی، اور اب پارلیمانی کمیٹی فیصلہ کرے کہ پارلیمانی کمیٹی اس کو اپروول دے گی فائنلی، اور اس کے بعد ان کا نام حتمی طور پہ آ جائے گا اور وہ سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ حلف اٹھائیں گی۔ اس دوران میں یہ ضرور کہوں گا سپریم جوڈیشل کمیشن کو بھی اور چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر آنریبل ججز کو کہ انہوں نے اس سلسلے میں یہ جو پریشر تھا بلا وجہ کا اس کو ریجیکٹ کیا، مسترد کیا اور ایک صحیح فیصلہ کیا۔ اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس بھی بنیں گی، وہ پہلی خاتون جج بھی ہیں اور پہلی خاتون چیف جسٹس آف پاکستان ہیں گی، اور یہ انشاءاللہ کل ان کا پورا پروفائل دیں گے۔ چودھری صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ نہیں اچھا ہو گیا، معاملہ ریزالو ہو گیا آج، لیکن سنا ایک کی اکثریت سے ہوا ہے۔ بولیں نہیں تو یہ نہیں مطلب ہے، ابھی اس کی تفصیل کیا ہے، کتنے ممبروں نے حمایت کی ہے، کتنوں نے کیا کیا ہے، میں نے نہیں دیکھا۔ بات یہ ہے، چار کا ہوا تھا اب ایک ووٹ سے وہ، تو بات یہ ہے کہ یہ ووٹوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ کوئی اس طرح نہیں، اس وقت جو تھا ایک آدمی باہر بھی تھے، ملک سے باہر تھے، اور اب دوبارہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے، اور یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہوئی، ان کو کر دیا نا آج جی، یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہوئی کہ جس کو کہا جائے کہ یہ بالکل ہی ماضی میں بھی یہ پریکٹس رہی ہے، اور یہ جسٹس عائشہ ملک صاحب کے ساتھ بلا وجہ کیوں وکلا تنظیموں نے سینگ پھنسائے ہوئے تھے، یہ میرا خیال ہے کہ نامناسب بات تھی۔ ایک آنریبل ججز تھیں، وہ آ رہی ہیں اور سپریم کورٹ میں ہم ان کا جی ویلکم کرتے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اگلی خبر میں بڑھنے سے پہلے ایک اپیل ہے۔ دوحہ میں ایک پاکستانی ہے سلیم عباس، کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، ان کی پراپرٹی پہ یہاں پہ کوئی قبضہ کر لیا ہے کسی قبضہ گروپ نے، بقول ان کے انہوں نے ایک ہاسپٹل سے یہ ایک اپیل بھیجی ہے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے نام، وہ ذرا سن لیجئے۔ ہمارے گاؤں کا نام شیرخانہ ہے، وہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں، اور یہ ویڈیو میں پرائم منسٹر عمران خان کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ بڑی مجبوری میں ہے، میں بیمار ہوں، اس وقت میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں، آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں ہاسپٹل میں ہوں۔ یہ ویڈیو کا مقصد صرف میرا آواز پہنچانے کے لیے کہ عمران خان تک کی آواز پہنچے اور اس پہ ایکشن لے لے۔ ہمارے گاؤں میں کچھ لینڈ مافیا ہے جو زمین قبضہ کر رہے لوگوں کی۔ میں یہاں دوحہ قطر میں 20 سال سے ہوں، مزدوری کر رہا ہوں۔ ہم 3 بھائی ہیں، میرا اور 2 بھائی جو ہے وہ بھی یہاں پہ ہے۔ میرا بوڑھا باپ ہے جو کہ 80 سال ہے اور بہت کمزور ہے، اور یہ لینڈ مافیا نے ہمارا زمین بھی قبضہ کیا، میرے بہن کا بھی زمین قبضہ کیا۔ جو میرے بہن کا زمین ہے وہ تقریباً 1.5 کروڑ کا زمین ہے۔ میرے بہنوئی کا کوئی جاب وغیرہ نہیں ہے، اس کے بچے ہیں اور اس کا فیملی جو ہے نا فائنینشلی میں یہاں سے سپورٹ کر رہا ہوں، اور ان کا انہوں نے قبضہ زمین۔ اگر وزیر اعظم آفس سے کوئی سن رہا ہے جی، وزیر اطلاعات سن رہے ہیں یا خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ سن رہی ہے تو اس کو ذرا دیکھیں، انسانی ہمدردی کا معاملہ ہے، اور اوورسیز پاکستانیز کے لیے ویسے بھی موجودہ حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ کنسرن رکھتی ہے، بہت زیادہ ان کو لک آفٹر کرتی ہے۔
تو اگلا جو چوہدری صاحب فورن فنڈنگ کا معاملہ، اپوزیشن خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز وہ اسی اسٹریٹجی کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں جو کہ پاناما میں پاکستان تحریک انصاف کی تھی، اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002، پہلے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر آج مریم صفدر صاحبہ بھی بولی ہیں، پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس پہ کہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عدلیہ کا بھی اور نظام انصاف کا بھی امتحان ہے۔ سیاسی پارٹی کی تحلیل کا یہ پولیٹیکل پارٹی ایکٹ 2002 میں ذکر ہے، اور وہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت مطمئن ہے کہ نمبر 1 ایک سیاسی پارٹی غیر ملکی امداد پر چلنے والی جماعت ہے، یا پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف متعصبانہ مقاصد کے تحت بنائی گئی ہے، یا کام کر رہی ہے، یا دہشت گردی میں ملوث ہے، تو وفاقی حکومت سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس کا اعلامیہ جاری کرے گی، لیکن اس سے پہلے جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت 15 دن کے اندر معاملہ سپریم کورٹ کو ریفر کرے گی۔ جب یہ چیز آ جائے گی اور وفاقی سپریم کورٹ کو ریفر کرے گی، اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوگا، اور اگر سپریم کورٹ کلاس 1 کے تحت جاری وفاقی حکومت کے اعلامیہ سے اتفاق کرتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ایسی پارٹی تحلیل ہو جائے گی۔ آگے پھر اس کے مزید آفٹر شاکس جو ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آج مریم صفدر صاحبہ نے کیا کہا وہ سنیے۔ آپ کو فورن فنڈنگ ملی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے، مڈل ایسٹ سے، آسٹریلیا سے، کینیڈا سے، انگلینڈ سے، اور آپ نے 2 کمپنیز پی ٹی آئی نے اسٹیبلش کی، ایک ٹیکسس میں، ایک کیلیفورنیا میں۔ عمران خان صاحب خود ان دونوں کمپنیز کے چیئرمین تھے۔ مس ڈکلیریشن دی آپ نے اور فالس سرٹیفکیٹس آپ نے دیے، ذاتی ان کے ملازم تھے، ان 4 ملازمین کے نام پر آپ نے پیسے منگوائے اللیگلی، اور آفس سٹاف کے نام پر منگوائے، غیر ملکی کمپنی سے آپ نے پیسے لیے۔ یہ غالباً جی چوہدری صاحب اب یہ پارٹی فنڈنگ تو ایک سائڈ اس کا انتظار نہیں کرے گی، اب یہ اپوزیشن اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے لیے بھی امتحان ہے، پہلے وہ سن لیں پھر ان کے اسٹریٹجی پہ بات کرتے ہیں۔ اگر نواز شریف صاحب اڈیالہ جیل جا سکتے ہیں، کوٹ لکھپت جیل میں رہ سکتے ہیں، نیب میں رہ سکتے ہیں، اگر ان کی بیٹی کچھ کیے بغیر جیل جا سکتی ہے، شاید خاقان عباسی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، یہ سب اگر جیل گزار کے آ سکتے ہیں تو عمران خان کا بھی ٹھکانہ، ہم پر تو کچھ ثابت نہیں ہوا، ان پر تو ثابت ہو چکا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے انصاف کرنے والے ادارے کب اپنے اوپر سے یہ جو دھبے ان پر لگے ہیں یہ دھوئیں گے۔ گناہگار کو سزا ملنی چاہیے، عمران خان کو سزا ملنی چاہیے، اس میں اب کچھ ثابت ہونے کی ضرورت نہیں، اور جن بے گناہوں کو سزا دی گئی ہے اس کا ازالہ کیسے کرنا ہے یہ میں پاکستان کی عدلیہ پہ چھوڑتی ہوں۔ چوہدری صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آرٹیکل 62-63 کے تحت ڈسکوالیفائی کیا جائے، تو یہ پھر پیٹیشن لے کے چلے کیوں نہیں جاتے 184(3) کے تحت؟ نہیں، جو مرضی کریں، لیکن جس طرح رائی کا پہاڑ اور کھمبا دیاں ڈاراں یہ بنایا گیا تھا کہ یہ فارن فنڈنگ والے کیس میں یہ ٹھیک ہے، کچھ ابھی ان کے جو 30-31 کروڑ کا تو وہ ابھی انہوں نے اسکروٹنی کرنی ہے، لیکن باقی 1 ارب 30 کروڑ کا جب انہوں نے سارے ڈاکومنٹس دے دیے ہیں، اور کوئی نہ انڈیا کا، نہ اسرائیل کا، نہ اور کسی ملک دشمن طاقت سے کسی قسم کی فنڈنگ آئی ہے، تو وہ پاکستانی ہیں، انہوں نے اپنے ہزاروں سے 1 سے یا 20 سے بھیجی ہے، تو یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور جائیں وہاں سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، یا جو فورم اویلیبل ہیں وہاں جا کے ایجیٹیٹ کریں۔ ان کی خواہش ہے کہ چونکہ ان کو تو بدعنوانی اور یعنی اس میں فورجری اور فراڈ کے اقدامات کرنے کی وجہ سے سزائیں بھی ہو چکی ہیں، تو یہ چاہتی ہیں اس کو ایکویٹ کیا جائے، اور عمران خان صاحب کا جو ہائی مارل گراؤنڈ ہے وہ اس کو پارا پارا کر سکے۔ یہ اب ان کی ایفرٹ ہے، اور آیا میں نے تو ہم کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں ہے، اس کا فارن فنڈنگ والی بات تو نہیں ہے، فنڈنگ والی بات ضرور ہے کہ آیا اس میں کوئی بے ضابطگی ہے، اور آیا وہ قانون کے مطابق پارٹی کو یعنی ختم کرنے کا باعث بن سکتی ہے، یہ وہ پارٹی جانے اور یہ جانے۔
لیکن ان کی جو یہ خواہش ہے عمران خان کو جیل بھیجنے کی جی وہ ابھی تو اپنے مقدمے جو ہے ان کا انتظار کریں، ان کے فیصلوں کا. عمران خان کم از کم ہماری اطلاعات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ بددیانت نہیں ہے. بالکل سر صاحب، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس سیکورٹی کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر اس نتیجے پہ پہنچتا ہے اور اپنی فائنڈنگ میں کہتا ہے کہ جی بالکل فوراً فنڈنگ ثابت ہو گئی ہے، تو پھر وہ معاملہ بھیجیں گے فیڈرل گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ اس کے بعد سپریم کورٹ کو بھیجے گی. تو ظاہر ہے ابھی بہت سارا ٹائم ہے موجودہ وفاقی حکومت کے پاس، ایک لمبا پروسیس ہے. شاید اسی لیے وہ کانفیڈنٹ بھی ہیں، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بھی سیکورٹی کمیٹی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کی بھی رپورٹس آنے دیں. تو انشاءاللہ پروگرام کا وقت ختم ہوا، مزید اگلے پروگرام میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.